ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج میں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو کل ہی سیکنڈ فیز جو ہے کامیاب جوان پروگرام کا سٹارٹ ہوا ہے. لون دینا سٹارٹ کیا ہے کل 12 تاریخ سے. تو میں نے کہا اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو آپ نے میں اس جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. وہاں سے آپ ڈائریکٹ چلے جائیں. یہاں آپ کامیاب جوان پروگرام 2020 یہاں پہ گوگل سرچ بار میں لکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں پہ کلک کروں گا اوپر ٹاپ پہ. ہمارے پاس ایک اور پیج کھل کے سامنے آئے گا. اس طرح یہ اس کی ویلکم ٹو کامیاب جوان پروگرام اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آئے گا. اس کو کلوز کر دیتے ہیں. تو اب آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ یوتھ انٹرپرنشپ اسکیم یس تو ریڈ مور اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو اور اس طرح کا پیج کھل کے سامنے آئے گا. اس کو بھی آپ نے کلوز کر لینا. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اس کو آپ. تو اب اس طرح کا آپ کے پاس ایک پیج آئے گا. اس کو آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. تو نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی فار لون اس پہ آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کے آئے گا جس میں ہمارے پاس یہ چند جو ہے وہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں. برائے مہربانی فارم مکمل طور پر پر کریں. تمام خانے پر کرنا لازمی ہے. تمام شکایات کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل وزٹ کریں. برائے مہربانی نادرہ سے تصدیق کے پیش نظر قومی شناختی کارڈ نمبر تاریخ اجرا اور تاریخ پیدائش والے خانے احتیاط سے پر کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے تقریباً 9 سٹیپ ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں. آپ نے وہ سٹیپ فالو کرنے ہیں اور میرے ساتھ رہنا ہے اس ویڈیو میں. ٹھیک ہے. تو ابتدائی معلومات اب ہم اپنی اپلیکیشن کی طرف موو کرتے ہیں. تو ابتدائی معلومات ہم نے دینی ہے. کیا آپ سرکاری ملازم ہیں؟ تو اگر ہیں تو یس کر دیں. نہیں ہے تو نو کر دیں. نہیں ہے نو کر دیا. ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ. تو نان ریزیڈنٹ مین کہ آپ اس ملک میں نہیں رہتے. ریزیڈنٹ ہے مطلب اسی ملک کے آپ شہریت آپ کی کون سی ہے. تو آپ ریزیڈنٹ پہ کلک کر دیں یہاں پہ. اس کے بعد بینک نیم بینک کا نام سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. کون سے بینک میں اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو کون سے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے. اس طرح میرا بینک میں عسکری بینک میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ سلیکٹ کر دیا کہ آپ منتخب شدہ بینک سے ملازمت کرتے ہیں تو یس. نہیں تو نو کر دیں. میں نہیں کرتا. نو کر دیا میں نے. اس کے بعد آر یو پولیٹیکل آپ کوئی پولیٹیکل کچھ سیاسی شخصیت ہیں تو یس کر دیں. نہیں تو نو کر دیں. میں نہیں ہوں تو نو کر دیا میں نے. بزنس اسٹیٹس کیا کاروبار کی موجودہ حیثیت. آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پہلے سے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نیو بزنس کرنا چاہتا ہوں. اس پہ کلک کر دیا. تو یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. آپ پروسیڈ کرتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کی طرف. یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال دیتا ہوں. یہ ڈیمو کے طور پہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کنفرم کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے. جی یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا. اس کے بعد جو آپ کی ڈیٹ ہے تاریخ اجرا CNIC ایشو ڈیٹ وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. تو وہ میں مینشن کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ اوپر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور #24 ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی میں کر لیتا ہوں کنفرم کر لیتا ہوں. اس کو بھی میں نے کنفرم کر لیا. اس کے بعد تاریخ پیدائش آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینی ہے 2002 سے آن ورڈ. اور بیک ورڈ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. 2002 سے اوپر والے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے 18 ایئر سے ابو جو ہے یہ اس میں ریکوائرمنٹ ہے. یہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے.
تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اس میں. جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ CNIC پہ ہے وہی ایگزیکٹ آپ نے وہی لکھنی ہے. یہاں پہ تھوڑا دھیان سے آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ اس کو فل کر لیتا ہوں. تو نے بھی اسی طرح فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے سلیکٹ کر لیا اس کو. سوری، یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی سی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے اور تھوڑا پیچھے جانا ہے. اب ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے ڈیٹ آف برتھ بھی سلیکٹ کر لیا. اب اس کو کنفرم کر لیتا ہوں. تو اس کو میں پھر سے کنفرم کرنے کے لیے وہی پروسیس کروں گا، تو تھوڑا ٹائم لگے گا. اس پہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک ایک سٹیپ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ سارے سٹیپ اسی طرح فالو کرنے ہیں. ایک ایک چیز آپ نے صحیح طریقے سے کالم فل کرنے ہیں. ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو پھر آپ کا پوری جو رجسٹریشن ہے وہ اس پہ آبجیکشن ہو جائے گا. لہٰذا ایک ایک چیز آپ نے احتیاط کے ساتھ فل کرنی ہے. کوشش کیجیے کہ پہلے سے اپنے پاس سارے بایو ڈیٹا رکھ لیں، اپنے ID کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں تبھی آپ کے پاس، تاکہ پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ کو فارم فل کرنا پڑے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. جی ہو گیا جی. اس کے بعد نمبر آف ڈپینڈنٹس، آپ کے زیر کفالت کتنے بندے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں. تو 2 ہیں، کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. 2 ہیں تو 2 لکھ سکتے ہیں. 3 ہیں تو 3 لکھ سکتے ہیں. میرٹ ہیں یا ان میریڈ ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے. تو اس کے بعد درخواست گزار کا والد، شوہر، سرپرست کا نام. تو اگر آپ فادر فیمیل ہیں تو ہسبینڈ کا نام لکھ سکتے ہیں. بیٹی ہے تو گارڈینز وغیرہ کا نام لکھ سکتے ہیں. میل ہیں تو وہ اپنے فادر کا نام لکھ سکتے ہیں. تو میں بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد درخواست گزار کے والد، شوہر، سرپرست کا CNIC نمبر یہاں پہ آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریلیجنز کون سا ہے، مسلم، وہ لکھتے ہیں اسلام. کیا آپ کوئی معذوری ہے تو یس کر دیں، نو تو نہیں ہے تو نو کر دیں. مین سورس آف کرنٹ انکم، آپ کی انکم کا کون سا ایگریکلچر انکم ہے، فارجن انکم فرام سیلری، انکم فرام سیلری لکھ دیں. جو بھی آپ کا وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایوریج کرنٹ منتھلی انکم کتنی ہے آپ کی وہ لکھ دیں آپ. تو جتنی بھی آپ کی وہ لکھ دیتے ہیں. پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی 30,000. اضافی آمدنی اب وہ کتنی ہو جاتی ہے جی، کوئی ایک سلیکٹ کر لیں آپ. تو کیا آپ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اور بھی کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نو کر دیں، ہے تو یس کر دیں. بینک نیم نہیں ہے تو چھوڑ دیں. نہیں پھر نیچے بینک کا نام بھی لکھنا ضروری نہیں ہے. اکاؤنٹ نمبر بھی لکھنا ضروری نہیں ہے. اگر ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. ذاتی اثاثے، پرسنل ویلتھ، اس کی لاگت کتنی ہے آپ کے پاس. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی 10 لاکھ. تو درخواست گزار کے کسی یوٹیلیٹی بل کا نمبر، کوئی بل کا نمبر ہے، کوئی کنزیومر ID ہے تو وہ آپ نے ڈال دینی ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. اپلیکیشن نیشنل ٹیکس نمبر، درخواست گزار کا قومی ٹیکس نمبر. کوئی اگر ٹیکس آپ پے کرتے ہیں، ٹیکس پیئر ہیں تو وہ آپ لکھ دیں. نہیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. درخواست گزار کی تصویر، آپ نے یہاں پہ اپنی جو تصویر ہے تو وہ آپ نے براؤز کر کے وہ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں اپنی پکچر ڈال دیتا ہوں. تو یہاں پہ میں اپنی پکچر ڈالتا ہوں. یہ پکچر میں بھی پڑی ہے، میں یہاں پہ یہ بھی ڈال دیتا ہوں. براؤز کر لی. اس کے بعد CNIC فرنٹ سائڈ اینڈ بیک سائڈ یہ آپ نے ڈال دینی ہے. تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، اور یہاں سے میں چیک کر لیتا ہوں کہ کہاں پہ پڑی ہے پکچر میری.
یہاں پہ، ٹھیک ہے، فرنٹ والی اس کو سلیکٹ کر کے ڈال دیا. اب بیک والی کو، اس میں آپ نے یہ چیک دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ اونلی لیس دین 2 MB از الاؤڈ، تو اس کو آپ نے پہلے جو ہے وہ اس کا سائز کم کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اونلی 2 MB از الاؤڈ، ٹھیک ہے، 2 MB میں اس کو کنورٹ کر لینا ہے، تو ادروائز یہ وہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 2 MB میں کنورٹ کر لینا جو پکچر آپ اپلوڈ کریں گے. نیکسٹ آپ نے موو کرنا ہے، تو نیکسٹ موو کرنے کے بعد اسٹیپ نمبر 3 پہ، تو تعلیمی اہلیت آپ نے لکھنی ہے. آپ کی تعلیمی اہلیت کیا ہے؟ جس طرح میری ہے ماسٹر ڈگری ہے، تو میں وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ سارے آپشن، تھوڑا سا میں اس کو بیک کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایجوکیشن لکھنی ہے، مڈل اسکول، میٹریکولیشن، او لیول، FSC، بیچلر ڈگری، بیچلر ڈگری 4 ایئر، ماسٹر ڈگری. یہ ماسٹر ڈگری سلیکٹ کر لی. کہ آپ کے پاس کوئی تکنیکی ہے اس کے نہیں ہے تو نو دیں آپ، اگر نہیں ہے کوئی بھی تو آپ نے نو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اگر ہے تو وہ کر دیں، نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سب سے نیچے جو ہے وہ نان لکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. کیا آپ کاریگر ہیں یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں؟ تو اگر ہیں تو لکھ دیں یہاں پہ، جس طرح کمپیوٹر ہارڈ ویئر اسکل، کمپیوٹر اسکل میں تو اس میں لکھ دیں. تو اپلوڈ ایجوکیشنل ڈگری، ایجوکیشنل ڈگری آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی جو ایجوکیشن ڈگریز ہیں وہ ساری آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے. تو میں بھی کر لیتا ہوں اپنی ایجوکیشن ڈگری. اس کے بعد اس کو بھی آپ نے 2 MB میں کنورٹ کر لینا ہے. تکنیکی تعلیم کی دستاویزات اپلوڈ کریں، تو اگر تکنیکی اگر ہے تو وہ کر دیں، نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کو، کیونکہ ہمارے پاس نان ہے اوپر تو ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا. براؤز فنی سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہے تو اس پہ آپ کر دیں، اگر نہیں ہے سرٹیفکیٹ فنی تعلیم کا کوئی آپ نے ٹیکنیکل ڈپلوما ہے تو وہ اپلوڈ کر دینا، ادروائز آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 کی طرف. معلومات برائے رابطہ، موجودہ پتہ لکھ لیں. آپ کیا ہے آپ کا موجودہ پتہ، اور وہ آپ نے صحیح دینا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریزنٹ پروونس آپ کا کون سا ہے؟ جس طرح میں KPK سے ہوں تو میں KPK سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو موجودہ ضلع کون سا ہے آپ کا؟ تو ہمارا ہے جی ایبٹ آباد. تو ایبٹ آباد سلیکٹ کر لیں. موجودہ تحصیل آپ کی کون سی ہے وہ سلیکٹ کر لیں. تحصیل بھی ہماری ایبٹ آباد ہے. تو اس کے بعد ایز ابو ہمارا جو ہے وہ موجودہ جو پتہ ہے وہ بھی ایز ابو لکھ دیں. اگر آپ کا ایز ابو ہے تو نیچے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد آپ نے گھر کا فون نمبر لکھنا ہے. گھر کا فون نمبر لکھ دیں. اگر کسی کے پاس لینڈ لائن نمبر ہے تو وہ لکھ دیں. میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرائمری موبائل نمبر کوئی دوسرا آپ نے لکھ دینا ہے. تو میں وہی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے صحیح انفارمیشن دینی ہے. متبادل کوئی آپ کے پاس موبائل نمبر ہے تو وہ لکھ دیں آپ. تو وہ بھی لکھ دیا. اس کے بعد ایز پرائمری SMS رجسٹرڈ وتھ یور، کیا پرائمری سم آپ کے نام پر رجسٹر ہے؟ یس، ہاں رجسٹرڈ ہے. اپنے رجسٹر نمبر دینا ہے. ای میل ایڈریس آپ لکھ دیں اپنا ای میل ایڈریس، کوئی بھی اپنا جو ہے ویلڈ ای میل
رہائشی حیثیت آپ کی کیا ذاتی ہے، خاندانی فیملی ہے، کرایہ دار ہیں یا ادر ہیں، تو ہم فیملی ہمارا خاندانی سسٹم ہے تو ہم اسی فیملی لکھ دیں گے. نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں. تو نیکسٹ آپ نے پروسیڈ کیا اسٹیپ نمبر 5 کی طرف، کاروباری معلومات. کاروباری انڈسٹری کیٹیگری آپ کی کیا ہے، تو یہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں سروس، ٹورزم، انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن. جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایجوکیشن والا سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو سروسز، ٹورزم، انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن. کاروباری شعبہ کیا ہے آپ کا؟ بزنس اینڈ فنکشننگ، انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ کیئر، ہاسپٹیلٹی، انفارمیشن سروسز، میلنگ، ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. کاروبار کا ذیلی شعبہ کیا ہے؟ بزنس. سب سیکٹر کیا ہے آپ کا؟ تو ہائی اسکول، فرنچائز، مونٹیسری، ٹیوشن کوچنگ سینٹر کر لیں آپ. اس کے بعد کاروبار کی نوعیت کیا آپ کی؟ کاروبار کی نوعیت آپ امپورٹ ایکسپورٹ، لوکل بزنس کیونکہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ تو کر نہیں سکتے، لوکل بزنس کو پریفر کریں گے. تو کاروبار کا نام جس طرح میں لکھ دیتا ہوں سیفی کوچنگ اکیڈمی. سیفی کوچنگ اکیڈمی. کوچنگ اکیڈمی. آپ بھی اپنا کوئی نام لکھ سکتے ہیں کسی کاروبار کا. منتخب کردہ کاروبار کی تفصیل، اس میں بھی آپ ایز ابو کر سکتے ہیں یہ والا. سیفی کوچنگ اکیڈمی، ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں. بزنس ایڈریس وہی والا ڈال دیں. بزنس پروونس، کون سے پروونس میں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کے پی میں کرنا چاہتے ہیں. بزنس ڈسٹرکٹ، کاروباری ضلع کون سا آپ کا؟ ایبٹ آباد میں کرنا چاہتے ہیں تو ایبٹ آباد کر دیں. کسی اور میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں. میں ایبٹ آباد میں کرنا چاہتا ہوں تو ایبٹ آباد لکھ دوں گا. اس کے بعد کاروباری تحصیل ایز ابو میں ایبٹ آباد ہی ہے. کاروباری رجسٹریشن کی موجودہ حیثیت ابھی تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ان رجسٹرڈ ہے تو ان رجسٹرڈ پہ کلک کر دیں. تو کاروبار کی قسم کون سی ہے؟ تو لمیٹڈ کمپنی، پارٹنرشپ، مطلب آپ خود کرنا چاہتے ہیں، کمپنی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ میں کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم انڈیویجول کرنا چاہتے ہیں. انڈیویجول پہ کاروبار سے منسلک کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر اگر کوئی ہے تو وہ سلیکٹ کر دیں. ہمارے پاس تو نہیں ہے، نیل کر دیں اس کو. اس کے بعد کاروبار قومی ٹیکس، نیل فی الوقت کوئی نہیں ہے، نیل کر دیں. کیا آپ کے نام پر رجسٹرڈ کوئی گاڑی ہے تو کر دیں، نہیں ہے تو نو کر دیں. ہمارے پاس فی الوقت تو کوئی نہیں ہے گاڑی. رجسٹریشن نمبر اگر گاڑی کا ہے تو وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. ہم نے اوپر اگر نو کر دیا تو اس کو ہمیں مزید فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم موو کر چکے ہیں اسٹیپ نمبر 6 کی طرف. تو 6 جو ہے اس میں قرض کی قسم جو ہے وہ ورک کیپٹل انکلوڈنگ مربع، لانگ ٹرم فائنینسنگ، لانگ ٹرم ہم لینا چاہتے ہیں. ٹائر آف، تو ہم ٹائر جو 1 ہے اس میں آپ لون لے سکتے ہیں 1 لاکھ سے 1 ملین تک. تو ہم پہلے والا سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ دوسرا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، تیسرا بھی سلیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے. زیادہ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. قرضے کی مدت یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں. کتنے سالوں کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ میں لینا چاہتا ہوں جی زیادہ سے زیادہ 8 سالوں تک کے لیے. تو 8 سال کے لیے یہاں پہ کلک کر لیا. کاروبار کی متوقع لاگت، پروجیکٹ کاسٹ اسٹیمیٹڈ، تو کتنی لاگت ہے آپ کی جی؟ ہم لکھ لیتے ہیں جی 1 لاکھ، 2 لاکھ لکھ لیں، 3 لاکھ لکھ لیتے ہیں، سوری. مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں، تو ہمیں تقریباً 5 لاکھ لکھ لیتے ہیں. مطلوبہ قرض کی رقم الفاظ میں 5 لاکھ. آپ یہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے
کہ ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم، اگر آپ کوئی چیز گروی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی کتنی، یہاں پہ 30% آپ کی جتنی بنتی ہے اس حساب سے لکھ لیں. ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم کتنی آپ جمع کروا سکتے ہیں. مطلب ذاتی وسائل سے جمع کرائے، جو آپ کوئی چیز جس طرح گولڈ رکھتے ہیں، کوئی اور چیز گروی رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کتنی جو ہے وہ اس کی مالیت کتنی بنتی ہے. تو یہاں پہ میں 90,000 لکھ دیتا ہوں. تو اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے. تو نیکسٹ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا پیج نمبر 7 اوپن ہوئے گا. بزنس پلان کیا ہے، متوقع ماہانہ اخراجات کا تخمینہ روپے میں. آپ کتنے مہینے میں کتنے کما سکتے ہیں؟ تقریباً ہم کما سکتے ہیں جی 1 لاکھ کو لکھ لیں. اس کے بعد متوقع بالواسطہ ماہانہ اخراجات کا تخمینہ 50,000. تقریباً جو ہمارے اس کے اوپر اخراجات ہوں گے وہ تقریباً 50,000 ہمارا لگ جائے گا. اسٹیمیٹڈ منتھلی بزنس ریونیو، متوقع ماہانہ کاروبار آمدنی روپے میں. تو وہ بھی ہم لاکھ روپے لکھ دیتے ہیں. کا کاروبار اخراجات روپے میں وہ ہم لکھ لیتے ہیں جی 50,000. اس کے بعد متوقع ماہانہ کاروبار روپے میں بھی ہم نے اس میں بھی 50,000 ہم نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. متوقع ملازمین کی تعداد، کتنے ملازمین آپ رکھ سکتے ہیں؟ ایک میں ہم جہاں پہ لکھ دیتا ہوں. متوقع تجربہ اس سال کتنا تجربہ ہے آپ کو؟ تو مجھے یہاں پہ آپ جتنا بھی یہ تجربہ آپ کو اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے. میرا 3 ایئر کا ہے، میں 3 ایئر تجربے کی سند اگر آئے تو وہ اپلوڈ کر دیں. وہ بھی تجربے کی سند بھی اب اپلوڈ کرنی پڑے گی، مینشن کر کے رکھنی ایک جگہ پہ. آپ نے ان کے فوٹو لے کے آپ نے اس کو کر لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں آپ کو تاکہ پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی میں اپلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے. تو اس کے بعد یہ بھی آپ نے 2 MB سے میں اس کو کنورٹ کر لینا ہے. دوسرے دستاویزات اس کو چھوڑ دیں آپ. تو فیزیبلٹی رپورٹ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. تو نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ نمبر جو ہے وہ آپ کا 8 ہے، مالی تفصیلات. پلیز مینشن لون اویلیبل فرام، برائے مہربانی کسی بینک سے لیے گئے قرضے کی تفصیلات فراہم کریں. آر یو آر آن یور پیمنٹ اور اسپانسر لونز. آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کوئی قرض دار زندہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ کسی نے لیا ہوا ہے تو وہ کر دیں، نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نو کر دیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہوا تو یہاں پہ آپ اس کو نو کر دیں. بینک کا نام، اگر کسی بینک سے لیا ہوا ہے، کتنا قرضہ لیا ہوا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے. ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ آگے پروسیڈ کر نہیں رہا. یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں لیکن یہ صحیح سے اوپن نہیں ہو رہا. اس کو میں ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ ذرا چیک کرتا ہوں کہ ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ کیوں نہیں ہو رہا یہ. ہاں، اسٹیپ نمبر 8 پہ تھے ہم لوگ. تو اس کے بعد ایک سٹیپ ہے وہ آپ نے خود کر لینا ہے کہ اس کے بعد آپ جب 8 سٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے 9 والا سٹیپ، یہ 8 والا سٹیپ تھا تو اس جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو آپ 9 سٹیپ پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ آپ کا فارم جو ہے وہ سبمٹ اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی میری ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا. میرا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس طرح جو مستحق لوگ ہیں جو لینا چاہتے ہیں ان کی نالج میں یہ چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ